السلام علیکم ان دی لائن آف فائر میں خوش آمدید. میں ہوں احتشام امیر الدین. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2007 میں اس وقت کے صدر جنرل پرویز مشرف نے قومی مفاہمتی آرڈیننس کے نام سے ایک قانون پاس کیا جس کے تحت بہت سے سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کو جن کے خلاف دہشت گردی، قتل اور کرپشن کے چارجز تھے معاف کر دیا گیا. کیسز ان کے خلاف وڈرا کر لیے گئے. بعد میں ہم نے دیکھا کہ اس قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا اس بنیاد پر کہ ایک متعصب قانون ہے. سپریم کورٹ نے دسمبر 2009 میں اس قانون کو کالا قانون کہتے ہوئے کل عدم قرار دے دیا. وفاقی حکومت نے نظر ثانی کی ایک اپیل سپریم کورٹ میں دائر کی، لیکن یہ اپیل بھی نظر ثانی کی سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا اور حکم دیا کہ متعلقہ عدالتیں جن میں سے کیسز وڈرا کر لیے گئے تھے ان میں کیسز کی کاروائی دوبارہ شروع کی جائے. این آر او پٹیشن کا فیصلہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے جہاں دیگر کیسز کو دوبارہ کھولنے کا مطالبہ کیا، حکم دیا، وہیں پر صدر زرداری کے خلاف جو سوئس کیسز تھے ان کو بھی دوبارہ ری اوپن کرنے کا حکم دیا. اور اس وقت کے اٹارنی جنرل ملک محمد قیوم جنہوں نے ایک خط لکھا تھا سوئس حکومت کو جس میں کہا تھا کہ کیسز وڈرا کر لیے جائیں، ان کے خلاف بھی کاروائی کرنے کا حکم دیا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ سوئس کیسز اور دیگر ممالک میں جو کرپشن کے کیسز ہیں حکومت کے مختلف شخصیات کے خلاف ان کو ری اوپن ہونا چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا کہ ابھی تک وہ کیسز ری اوپن نہیں ہوئے. اگر این آر او کے حوالے سے میں کچھ انفارمیشن مزید آپ کو دوں تو وہ کچھ اس طرح سے ہوگی کہ تقریباً 8041 لوگوں نے اس قومی مفاہمتی آرڈیننس سے استفادہ کیا، جن میں سے 7793 جو ہیں ان کا تعلق سندھ سے تھا. یہ لوگ جنہوں نے اس قانون سے استفادہ کیا ان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، ان میں متحدہ قومی موومنٹ کے لوگ ہیں، اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگ بھی شامل ہیں. اگر کچھ اہم شخصیات جن کا ہم ذکر کریں جنہوں نے اس آرڈیننس سے استفادہ کیا تو نام کچھ اس طرح سے ہوں گے. پہلے نمبر پر صدر پاکستان آصف علی زرداری، ان کے ساتھ وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک، پاکستان کے سابق سفیر امریکہ میں حسین حقانی، احمد مختار جو کہ ڈیفنس منسٹر ہیں ہمارے وفاق میں، جہانگیر بدر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، نواب یوسف تالپور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، سلمان فاروقی جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور آغا سراج درانی ان کا تعلق بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. متحدہ قومی موومنٹ کے وہ لوگ جنہوں نے اس قانون سے استفادہ کیا ان کے نام کچھ اس طرح سے ہے. پہلے نمبر پر متحدہ قومی موومنٹ کے چیئرپرسن جناب الطاف حسین، ان کے بعد نام آتا ہے ڈاکٹر فاروق ستار کا، اس کے بعد بابر غوری صاحب کا نام ہے، پھر سندھ کے جو گورنر ہیں اس وقت ڈاکٹر عشرت العباد ان کا نام بھی ہے، عمران فاروق، ڈاکٹر عمران فاروق جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، ہم نے دیکھا کہ ان قتل ہو گئے لندن میں برطانیہ میں، ان کا نام بھی اس لسٹ میں شامل ہے، اور وسیم اختر صاحب ان کا نام بھی اس لسٹ میں شامل ہے. ناظرین، یہ تو تھے پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کے وہ لوگ جنہوں نے این آر او سے استفادہ کیا تھا. لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز کے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس قانون سے فائدہ اٹھایا. ان کے نام کچھ یہ ہیں: چودھری شوکت علی جو کہ قومی اسمبلی میں ممبر تھے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر، رانا نذیر احمد، فارمر ایم این اے چودھری عبدالحمید حاجی کبیر، اور فارمر ایم پی اے چودھری ذوالفقار. ناظرین، یہ وہ اہم شخصیات تھیں مختلف پولیٹیکل پارٹی سے جن کا تعلق تھا، جنہوں نے قومی مفاہمتی آرڈیننس کے نام سے جو قانون آیا تھا اسے استفادہ کیا. لیکن اب کیونکہ سپریم کورٹ نے اسے کالعدم قرار دے دیا تھا اور پچھلی تاریخ پر سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ حکومت کی طرف سے بہت تاریخی حربے استعمال ہو گئے، اب ہم مزید برداشت نہیں کریں گے، ایک ڈیڈ لائن دے دی ہے، اگر اگلی تاریخ پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا تو پھر سپریم کورٹ کوئی سخت فیصلہ کر سکتی ہے. آج توقع یہ تھی کہ سپریم کورٹ کوئی سخت فیصلہ کرے گی. شروع میں جیسے جیسے آرڈر کے حوالے سے رپورٹنگ ہونا شروع ہوئی مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر تو نظر یہ آ رہا تھا کہ جیسے کوئی بہت ہی سخت آرڈر آنے والا ہے، لیکن بعد میں ہم نے یہ دیکھا کہ سپریم کورٹ نے ابھی فی الحال ایکشن لینے سے گریز کیا، جوڈیشل ریسٹرینٹ کا استعمال کیا اور کچھ آپشن سامنے رکھی ہیں جنہیں اویل کیا جا سکتا ہے اگلی تاریخ پر، جو کہ ایک لارجر بینچ کے سامنے ہوگی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں. جو آپشنز آج سپریم کورٹ نے رکھی ہیں اس کیس کے حوالے سے وہ آپ کو بتاتے چلوں. پہلے نمبر پر یہ ہے کہ اگر این آر او کیس کے فیصلے پر حکومت عمل نہیں کرتی ہے تو کیا آپشن سپریم کورٹ اختیار کر سکتی ہے. نمبر 1، چیف ایگزیکٹو اور وفاقی سیکرٹری کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جا سکتی ہے. دوسرے نمبر پر حلف کی پاسداری نہ کرنے پر صدر کے خلاف بھی ایسی ہی کارروائی کی جا سکتی ہے.
تیسرے نمبر پر چیئرمین نیب کے خلاف اختیارات کے ناجائز استعمال کی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ چوتھے نمبر پر عدالت ایک کمیشن بنا سکتی ہے اور فیصلے پر عمل درآمد اس کمیشن کے ذریعے کروا سکتی ہے۔ پانچویں نمبر پر عوام فیصلہ کرے اور عدلیہ شاید تحمل کا مظاہرہ کرے، اور چھٹے نمبر پر آرٹیکل 63G کا چارج لگا کر پارلیمنٹ کی رکنیت سے نااہل قرار دیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ آپشنز تھیں جن کا ذکر آج سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کیا۔ حکومت اس کے اوپر کیا رد عمل دیتی ہے یہ ہمیں آہستہ آہستہ پتہ چلے گا۔ فی الحال تو حکومت کا رد عمل یہ ہے کہ ہمارے وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک نے وہ ڈاکیومنٹس میڈیا کے سامنے پیش کیے ہیں، وہ ڈیل جو نواز شریف صاحب کر کے اس ملک سے چلے گئے تھے 1999 میں جب جنرل پرویز مشرف نے کو کیا تھا۔ تو شاید کہا یہ جا رہا ہے کہ لوگوں کی میڈیا کی توجہ ہٹانے کے لیے اس کیس سے یہ حربہ ہے جو حکومت نے استعمال کیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اس وقت اپنی پارٹی کا اجلاس طلب کیا ہے۔ ابھی کراچی سے اسلام آباد وہ سفر کریں گے اور اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اب دیکھیں گے کہ اس کے اوپر حکومت کیا حکمت عملی استعمال کرتی ہے۔ اسی حوالے سے آج کے پروگرام میں بھی ڈسکشن ہوگی۔ آج کا پروگرام بہت اہم ہے۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کراؤں گا اس بریک کے بعد، کہیں مت جائیے گا۔